بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں یہ جو ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے جی آئی ٹی رپورٹ، جو لیاری کے ایک اہم سرغنہ، لیاری میں جو مختلف گینگ وارز تھیں ان کے ایک اہم سرغنہ عزیر بلوچ جس کے مرکزی کردار ہیں، اور اس پر بہت ساری لیدے ہو رہی ہے ہمارے سیاستدانوں میں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے وزراء اور سندھ حکومت کے درمیان. آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی سندھ حکومت نے ایک آفیشلی ریلیز کی ڈاکومنٹ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس پر بقول چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ 7 لوگوں کے دستخط ہیں، اور وہ جی آئی ٹی جس نے یہ رپورٹ تخلیق کی ہے، یہ فائنڈنگز ہیں جس کی، اس میں 7 لوگ یا افسر شامل تھے، جن میں مقتدر ہستیوں یا اداروں کے لوگ بھی تھے، اور سندھ جو کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لوگ بھی تھے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے دستخط ہیں، لہٰذا وہی جینون ہے. جبکہ دوسری طرف جو علی زیدی جو بحری امور کے وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک اور سٹنٹ چھوڑا کہ انہوں نے ایک اپنی ورژن جو ہے وہ لہرا دی قومی اسمبلی میں، اور کہا کہ یہ ہے، اور اس میں بقول ان کے عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی کا نیکسس جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی جاری کی ہے وہ بنیادی طور پر مینوفیکچرڈ ہے یا ایڈیٹڈ ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، بقول علی زیدی کے. جبکہ اس پر مختلف سیاستدانوں، مختلف تجزیہ کاروں، مختلف رپورٹرز اور صحافیوں وغیرہ نے اظہار خیال کیا. الٹیمیٹ جو لب لباب ہے وہ یہ کہ نمبر 1 تو کیونکہ سندھ حکومت نے آفیشلی وہ ریلیز کی ہے اور وہ باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائی گئی تھی، تو فطری طور پر ہم اسی کو ہی جینون مانیں گے، انلیس کہ کوئی ایک اسی لیول پر باقاعدہ اس کی ریپلیسمنٹ دے اور یہ کنٹیسٹ اور کنفرنٹ کیا جائے ایک دوسرے کو. جبکہ علی زیدی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی موٹر سائیکل پر دے گیا تھا، بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں دے گیا تھا، جو اب 2020 میں انہوں نے اس کو ہوا لگائی ہے، یا پھر کوئی 2 ہوں گی، اس وقت موٹر سائیکل پر علیحدہ آیا، اب علیحدہ آیا. تو اصل میں معاملہ کچھ شاید اس طرح ہوا ہے کہ جو سندھ حکومت یعنی سندھ پولیس کا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں، اور جو مقتدر اداروں کے نمائندگان ہیں ان میں، یعنی جو بھی ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی تھی ان کے افسروں یا انویسٹیگیٹرز میں اختلاف تھے. تو متعدد بار جی آئی ٹیز تیار کی گئیں، کبھی ایک سائڈ راضی ہوتی تو دوسری نہ ہوتی، اور دوسری ہوتی تو پہلی نہ ہوتی. اس کے اسباب کئی ہیں. مثلا سب سے جو طاقتور یا ڈیفائننگ یا ڈکٹیٹنگ پاور ہے وہ تو ظاہر ہے اہل سمنات ہیں، اور ان کی مینی ٹائپس مینیفیسٹیشنز ہیں. مثلا ایک ان کی مینیفیسٹیشن یہ ہے، راؤ انوار کا آپ نے نام سنا ہوگا، جن کی بلائیں ثاقب نثار بھی لیتا تھا. یعنی اس سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ منت ترلے پر اتر آئی کہ آپ پیش ہو جائیں، ہم آپ کی بلائیں لیں گے، اور واقعتاً پھر وہ پیش ہوا اور اس کی بلائیں لی گئیں، اور اس کا آج تک بال بیکا نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے طاقتور اداروں کے اس طرح کے یعنی فری بوٹرز اس طرح کے بدماش جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، وہ وردی میں ہوں، کالی میں، یا کسی اور طرح کی وردی میں ہوں، یا وہ سفید پوش بھی ہوں، تو ظاہر ہے وہ آخری حد تک جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں. تو بظاہر جو لوگ سمجھتے ہیں جی آئی ٹیز بڑی مقدس چیز ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی تخلیق جو کرتی ہے بڑی، آپ نواز شریف کے کیس میں بھی دیکھ لیں. یعنی جس ملک میں چیف جسٹس نہ صرف سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور ریٹائرڈ چیف جسٹسز اس بات کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ طاقتور ادارے مینیپولیٹ کرتے ہیں جوڈیشل پروسیس کو، تو کیا وہ انویسٹیگیشنل پروسیس کو مینیپولیٹ نہیں کریں گے؟ لازمی بات ہے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بچائیں گے، اور جو ان کے ناپسندیدہ ہیں ان کو پھنسائیں گے. جی، تو یہی معاملہ ادھر ہوا ہے.
تو بہت ساری یعنی ملٹیپل ہاف بیکڈ جے آئی ٹی رپورٹ پیدا ہوئیں. الٹیمیٹ جو ورژن ہے وہ وہی ہے جو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کی حکومت نے ریلیز کی ہے، اس لیے کہ وہ ایک ریسپانسبلی حکومت نے آفیشلی ریلیز کی اور کورٹ میں بھی جمع کرائی گئی ہے، لہٰذا اسی کو حتمی مانا جائے گا. ہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی منسٹر یا کارندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس ویر ودل ہے، انہیں چاہیے کہ ان افسران سے پوچھ لے، مقتدر اداروں کے افسران سے پوچھ لے بھئی آپ نے دستخط کیوں نہیں کیے ادھر یا ادھر یا کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں، اس میں ہماری مرضی یا ہماری ورژن کے مطابق چیزیں کیوں نہیں ہیں یا کیوں ہیں. یہ یعنی بجائے یہ کہ شور مچانے سے الٹیمیٹلی جو اس میں کریکٹرز ہیں عزیر بلوچ یا اس ٹائپ کے باقی لوگ، ظاہر ہے ان کو فائدہ پہنچے گا نا. جتنا بھی کنفیوژن ہوگا تو الٹیمیٹلی جب عدالت میں جائے گی تو اس کو ظاہر ہے پھر یہ ڈیمیجنگ امپیکٹ ہوگا کہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر یا متعدد وفاقی وزیر یا نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے. تو اس والے سے یہ بڑا سنگین قسم کا اور سنجیدہ قسم کا ایشو ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو کلیریفائی کرے یا اس طرح کی آوارہ زبانیں جو ہیں، جیسے پہلے پی آئی اے کا کھانا خراب کر دیا ہے پائلٹس کا، ایویشن انڈسٹری کا، خود ایویشن منسٹر کی زبان بطور میزائل استعمال ہوئی، اسی طرح علی زیدی کی یہ زبان جو ہے یہ اس پورے جے آئی ٹی کے فنکشن کو یا جو لیاری گینگ کے مختلف کردار ہیں اب جو موجود ہیں، ظاہر ہے کچھ تو مر گئے، تو ان کو بچانے کا ایک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے. یہ اس بات کی طرف مراد علی شاہ نے بھی اشارہ کیا. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیکٹری کو آگ لگانی، وہ بلدیہ فیکٹری کیا اس کو کہتے ہیں، اس طرح مشرف کہ اپنے براہ راست گویا خواہش کے مطابق جو 12 مئی کو اس دور میں خون کی ہولی کھیلی گئی، وہ کریکٹرز ظاہر ہے اب بھی حکومت میں اہم ہیں. یعنی حکومت کیا ہوتی ہے؟ الٹیمیٹ قانون کا انڈیکس ہے نا، قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا میکانزم ہے، اور قانون کا جو ادارہ ہے جو منسٹری آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس ہے، وہ تو انہی قاتلوں اور دہشت گردوں کے نمائندوں کے گویا پاؤں تلے ہے. اب بھی وہ جب چاہتے ہیں وکالت شروع کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں منسٹری کے انچارج بن جاتے ہیں، اور ابھی چند ہفتے پہلے تک باقاعدہ اٹارنی جنرل بھی انہی کا تھا. تو یعنی جو کراچی میں خاص طور پر دہشت گردی ہے، ان میں ظاہر ہے ایم کیو ایم، الطاف حسین، لیاری گینگ کے مختلف کردار اور مختلف یعنی ایک نہیں ادھر ملٹیپل گینگز تھے، اور شاید اب بھی کہیں ڈارمنٹ ہوں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں، اور اسی طرح پھر کچھ مقتدر اداروں کے منظور نظر یا سمجھ لیں کہ وردیوں میں، مختلف رنگوں کی وردیوں میں ملبوس لوگ بھی اتنے ہی دہشت گردی کرتے رہے ہیں جتنی یہ باقی کردار کرتے رہے ہیں، اور بڑی حد تک تو اکثر اوقات یہ آپس میں انٹرمنگلڈ تھے، ایک دوسرے کے دست و بازو تھے. اس لیے تو مشرف مکے لہراتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھا عوامی طاقت، جب وہاں پر درجنوں لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو کردار ہے اس طرح پانی کو گدلا کرنا تاکہ کوئی بھی نظر نہ آئے، تو یہ بڑی حد تک پھر اسی فینامینا سے جڑا ہوا ہے جس فینامینا سے ایم کیو ایم الطاف برانڈ دہشت گردی منظم انداز سے طویل عرصہ کرتا رہا، اور طاقتور ادارے جو ہیں وہ ان کا منظور نظر بھی رہا، اور ان کے زیر سرپرستی ان کو سروس پرووائڈ کرتا رہا اور ان سے اپنی سروس کرواتا رہا. اس طرح لیاری گینگ کے کردار بھی ظاہر ہے وہ عزیر بلوچ اور وہ جو ذوالفقار مرزا ہے، اب ذوالفقار مرزا کی بیگم وہی فہمیدہ مرزا جو پہلے قومی اسمبلی کی پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر تھیں، اب پھر وفاقی وزیر ہیں جی ڈی اے کی طرف سے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاص طور پر جو سندھ کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں کچھ تو فل ٹائم دہشت گردی تھی جیسے ایم کیو ایم ہے، یا لیاری گینگ، یا وہ امن کمیٹی تھی لیاری کی، یا جو پولیٹیکل پارٹیاں ادروائز بھی ہیں یا تھیں، انہیں ظاہر ہے جب اس طرح کے کریکٹر موجود ہوں تو ان کے بھی پھر آٹومیٹک وہ ملٹری ونگ آپ کہہ لیں جس کو، یا دہشت گردی کے ونگ، وہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس میں بے شمار لوگ اور بے شمار کم و بیش سندھ بیس ساری پارٹیاں جو فرنٹ لائن پر تھیں اس وقت، کسی نہ کسی لیول پر وہ
توہن و کرہن اس میں ملوث تھیں، اور خاص طور پر MQM الطاف برانڈ اور عزیر بلوچ اور لیاری گینگ اور پیس امن کمیٹی، وہ لیاری امن کمیٹی وغیرہ، پیپلز امن کمیٹی، یہ تو گویا سرتپات تھے ہی، اور ان میں سے بہت سو کو سرپرستی خود افواج پاکستان کے ماشاء اللہ چیف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کی، یہاں تک کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر باوردی بھی مافیا کی طرح ہی کام کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کرے اس ظلم سے نجات ملے۔ اصل میں یہ آف شوٹ ہیں اسی مینٹلٹی کی، اسی فینامینا کی جس کے تحت آئین پاکستان کو سبوٹاج کیا جاتا ہے۔ جس ملک میں بھی آئین اور قانون کو طاقتور ترین ادارے اپنے بوٹوں تلے رکھتے ہوں، وہاں پر اسی قسم کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، فلورش ہوتی ہیں، پنپتی ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری ہو، اور پاکستان کے عوام جس کو چاہیں معروف طریقے سے اس کو الیکٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ حکومت چلائیں ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ اور اس سارے نظام کو، اس ساری چیز کو جو پریونٹ کرتا ہے، جو انشور کرتا ہے کہ یہ ہمیں ان پلیس نہیں ہونے دینا، وہ طاقتور ترین لوگ ہیں، اور وہی اہل سمنات ہیں، اور وہی مقدس لوگ ہیں جن کا نام لینے سے ظاہر ہے ہم بھی گھبراتے ہیں، سب گھبراتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ان کو ہدایت آ جائے کہ دیکھیں 70-75 سال ہو گئے اس ملک کو خوار کرتے ہوئے، اب معاف کر دیں، کیا رہ جائے۔ ویسے 10-20 سال معاف کر کے بھی دیکھ ہی لیں، ہو سکتا ہے تمہیں بھی پسند آ جائے، پھر تمہیں آسٹریلیا میں جا کر جزائر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ دبئی میں بستر مرگ پر ہوں گے، نہ کسی کا بیٹ مین بننے کی ضرورت پڑے گی۔ اپنا ہی ملک بہت پوٹینشیل رکھتا ہے، باخدا پاکستان بہت زبردست ملک ہے، بس ایک ہی بیماری ہے جن کو میں سمنات والے کہتا ہوں۔ اجازت دیں، پھر حاضری ہوگی۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔